الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف کی یہ دو آیات نمبر 7 اور 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. بہرحال ہم ان دو آیات کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے خیال اور اپنی فکر کو تبدیل کرنے کی نیت سے اس آیت کو سمجھیں. سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے، جب بھی ہم قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھنے یا سننے یا غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ اس کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے جانا ہے. قرآن سے کچھ سیکھنا ہے تو جب ہم اپنے آپ کو طالب علم بنائیں گے، مانیں گے. کچھ ایسا زمانہ آیا ہے کہ آج ہم یہیں سے قرآن کو سکھاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنے ہی معنی پہناتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، خود کو بدلنے کی جگہ ہم قرآن کو ہی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے اسی لیے ہم سے حکم ہوا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو آئیے اب اس آیت کی طرف. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، ہم نے اسے بنایا ہے زینت اللہ، اس کے لیے زینت یعنی زمین کے لیے بناؤ سنگھار. زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو زمین کے لیے بناؤ سنگھار بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا ہے؟ ساتھ ہی فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ان لوگوں کو، ان میں بہتر عمل کون کرتا ہے.
عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، حسین اور خوبصورت اچھے اور بھلے کام کون کرتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَائِلُونَ یقیناً ہم بنانے والے ہیں ما علیہا جو کچھ اس پر ہے اسے ہم بنانے والے ہیں سعیداً جروزا ایک چٹیل میدان، یعنی اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اور بالکل اسے چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ وقت آئے گا جو اس کا مقصد ہے بنانے کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، لوگوں کے امتحان کے لیے ہم نے اسے بنایا۔ جو ہی ہم اس امتحان سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی ہمارا کام پورا ہو جائے گا، امتحان مکمل ہوا تو ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ وہی قیامت کی گھڑی جب ہوگی اس کو بالکل پلان کر دیا جائے گا، اذا دکت الارض دکا دکا، اور پھر کیا ہوگا وجاء ربک والملک صفا صفا، صف در صف، پھر ملک آئیں گے، فرشتے آئیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو بہرحال پہلی چیز ہمارے سامنے یہ رہے کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، سب سے پہلے یہی ہمارے علم میں یہ بات رہنی چاہیے اور مستحضر رہنی چاہیے ہر وقت کہ ہم اس زمین پہ ہیں، اس زمین کو صرف یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اسی وقت تک یہ رہے گی اس حال میں جب تک ہمارا امتحان لینا مقصود ہے، پھر اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا اور ہم کو بھی واپس بلا لیا جائے گا۔ جس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجور، تمہاری مزدوری تمہیں ملے گی، جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا اس کا صلہ ملے گا، برا کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس اس روز جو بچا لیا گیا آگ سے، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، بس وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہے؟ جو اس روز جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس دھوکے کا ایک سامان ہے، یہ بڑی حسین آپ کو نظر آتی ہے، اس کا بناؤ سنگھار ہے یہ جو اس پر لگتا ہے، اور بڑی حسین اور دلکش آپ کو اور ہم کو معلوم ہوتی ہے، مگر ہے کیا یہ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ بڑی ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے، اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک حقیقت کے قریب ہم جا سکتے ہیں۔ ایک حکایت لکھی ہے مولانا رومی علیہ الرحمہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا جو شہزادہ تھا، اس کا بیٹا، اس کی شادی ہوئی تھی ایک اور شہزادی سے، بڑی حسین تھی وہ، بڑی خوبصورت، لیکن وہاں ایک جادوگرنی رہتی تھی، بڑی مشہور جادوگرنی۔ اس نے ایسا جادو کر دیا اس شہزادے پر کہ اس کو اپنی طرف مائل کر لیا، حالانکہ وہ جادوگرنی بڑھیا بھی تھی اور بڑی بدصورت تھی، لیکن جادو کے اثر سے اسے بڑی حسین اور خوبصورت دکھتی تھی۔ کا بڑا اس نے علاج کرنے کی کوشش کی، کوئی علاج نہیں ہوا۔ پھر ایک بار کہتے ہیں کہ کوئی باہر سے، دور سے، کسی اور ملک سے کوئی ماہر جادوگر آ گیا، تو بادشاہ کو جب پتہ چلا، اس نے اس سے کہا کہ اس کا علاج کرو۔ اس نے علاج کروایا اور وہ کامیاب رہا۔
تو یہ شہزادہ پھر مائل ہوا اپنی جو اس کی اپنی اصلی بیوی تھی جو بڑی حسین تھی اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے اسے چھٹکارا ملا۔ پھر لکھتے ہیں مولانا رومی لکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی اپنی بیوی تھی یہ آخرت ہے اور یہ جادوگرنی یہ دنیا ہے۔ حقیقت میں دنیا بڑی بدصورت ہے اور عمر رسیدہ ہے، اب عمر ختم ہونے والی ہے اس دنیا کی، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ بڑھیا ہے اور بدصورت ہے، مگر اس نے ایسا جادو کر دیا ہمارے آنکھوں پر کہ ہمیں یہ دنیا بڑی حسین نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خوبصورت آخرت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں دراصل اس چیز کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس کے لیے بناؤ سنگھار رکھا گیا ہے صرف اس لیے کہ تمہاری اور ہماری آزمائش ہو۔ ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں ایک شعر بھی یہاں نقل کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کے قابل تو تھا نہیں، لیکن بہرحال کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، کسی حقیقت کے قریب جانے کے لیے کبھی کبھی اس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے اپنے کسی اور خیال میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے رخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ جس شاعر نے کہا ہے آپ نے کسی محبوب کے بارے میں کہا ہوگا، تو یہاں ڈاکٹر اسرار نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا چہرہ ہے، ایک طرف وہ نور ہے، نورانی چہرہ اللہ کا، اور دوسری طرف یہ دنیا جس کو یوں ہی چمکایا گیا ہے، جس کو یوں ہی سنگار کیا گیا ہے کہ نظر آتی ہے، حسین ہے نہیں، مگر اس لیے کیوں کہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں، ہم اس دنیا کے قریب جاتے ہیں یا آخرت کی طرف جاتے ہیں، ہم اللہ کے چہرے کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اسی دنیا کے پیچھے مرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس روز کو چہرے جو ہوں گے بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوشباش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کون دیکھ سکے گا اپنے رب کی طرف؟ وہ وہی جس نے یہاں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو، جلال کو ہر وقت مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کی ہوگی، وہاں یہ دیکھا جائے گا۔ تو حقیقت دنیا کی بتائی جا رہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں واضح کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک طرح سے آپ ذہن میں بٹھائیے یہ بات۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مگر بہرحال جو بھی ہے ایک حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الناس نیام، کہ سارے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ اس وقت لوگ سارے جو ہیں وہ نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جب ان کی موت واقع ہوگی تو یہ جاگ جائیں گے، اس وقت انہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، سب کچھ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم مال جمع کرنے میں مصروف ہیں، اس وقت ہم پیسہ جمع کرنے میں مصروف ہیں، کوٹھیاں اور بنگلے بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، ہم یہ سب مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور فرشتہ جو موت کا ہے اور اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہم کو جمع کر رہی ہے۔ ہم مال جمع کر رہے ہیں اور فرشتے ہم کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں آج تک کروڑوں انسانوں کو لے گئے وہ، اور کہیں جمع کر دیا، اب کتنے باقی ہیں، کب تک باقی رہیں گے، ان کو بھی وہ جمع کر رہے ہیں۔
اب یوں سمجھیے کہ میں، آپ، ہم سب مختلف قسم کی چیزیں اپنے آس پاس جمع کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کر خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رہا میرا باغ، یہ رہا میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا گھر فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ میرا گھر، یہ اتنا بینک بیلنس، اس بینک میں اتنا، اس بینک میں اتنا. ہم مختلف جگہوں پہ جمع کرتے ہیں. ہر چیز کہ اتنی ہم نے جمع کی، ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اسی اسنا میں فرشتہ آ جاتے ہیں، ہم کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. مال یہیں پہ رہ گیا، عیال یہیں پہ رہ گیا، وہ باغات یہیں پہ رہ گئی، بینک بیلنس یہیں پہ رہ گیا. کپڑے نکال لیتے ہیں اس وقت. گاڑی کی چابی آپ کے جیب میں رہے تو اس کو نکال دیتے ہیں، گاڑی یہیں رہی، گاڑی کی چابی نکال لی گئی. 100 سوٹ آپ کے پاس ہوں، ایک بھی آپ کے کام کا اس وقت نہیں ہے. اس وقت اور ہی کپڑا لایا جاتا ہے، سفید کپڑا، وہی پہنایا جاتا ہے. آپ کے گھر میں 50 کمرے بھی ہوں، کسی ایک کمرے میں آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا. کہیں گے جلدی کرو، نکالو ان کو یہاں سے. یہ ہے دنیا. اور مثال دی گئی ہے، جب یہ فرمایا کہ یہ نیند میں ہے، جب یہ جاگ جائیں گے، جب ان کو موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. ایسا ہی ایک شخص ہے، یوں سمجھے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب میں کسی نے اس کو سونے کی ایک اینٹ دے دی بڑی، وہ اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، یا کچھ بھی اس کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ اس کو پکڑے ہوئے ہے مضبوطی سے. اچانک جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بس یہی سمجھے کہ ہم نے جو چیزیں بھی جمع کر کے رکھی، ہم خوش ہیں. جو ہی موت آ جائے گی کہ ہم دیکھیں گے اپنے آس پاس، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہر وقت موبائل رہتا ہے، موبائل بھی نہیں ہوگا. کتنے ہزار کا موبائل ہو، وہ بھی یہی رہ جائے گا. وہاں جب آپ جاگ جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا کی بس یہی حقیقت ہے. اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک دعا سکھائی ہے کہ صبح شام وہ دعا کیا کرو. بڑی ضرورت ہے اس دعا کی، بڑی ضرورت. بہت کم لوگ ہم میں ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہوں گے. آپ نے وہ دعا جو سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. بس اتنا ہی مختصر دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ جاگتے ہی رہیں گے، اس کے بعد تو سوتے ہی، ہم کھانا کھا کر تو سو ہی جاتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو، پہلے معافی صبح بھی شام کو بھی. معافی کی کتنی ضرورت ہے، اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. فرض نماز بھی ہم ادا کرتے ہیں، کتنے ہی اچھے طریقے سے کی ہو، لیکن حق ادا نہیں ہوتا تو فوراً ہم 3 بار آپ پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار، معافی. تو صبح بھی آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ سے، اللہ معاف کر دے. عبادات کے تعلق سے معافی، اعمال کے تعلق سے معافی. کتنے ہم سے کام ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے لیے معافی. کتنی احتیاط کے ساتھ آپ نے رات گزاری ہو، دن گزارا ہو، لیکن پھر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ. ہمارا استغفار بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی بڑا دھیان رہے، ہم اس میں سنجیدہ رہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، استغفارنا یحتاج استغفار. ہمارا استغفار کیا ہے، ہمارا معافی مانگنا کیا ہے،
یہ ایسا ہے کہ ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے، یعنی ہماری معافی مانگنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ اتنا بھدا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے کہ اس پر بھی مانگنا ہوتا ہے معافی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے استغفار کرنا نہیں آیا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر جب ہم پڑھتے ہیں استغفراللہ، کسی کو اشارہ کرتے رہتے ہیں، کسی اور سے بات کرتے رہتے ہیں، یہاں سے کہتے ہیں اللہ کو مجھے معاف کر دے، استغفراللہ استغفراللہ ہوڑ چسن کہتے کرن ہوڑ چسن شور بکواس تھے، استغفراللہ استغفراللہ۔ گویا ہمارا استغفار کرنا بھی ایسا ہے کہ اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات جو سکھائی کہ بس معافی مانگو، دوسری بات سکھائی کیا مانگو؟ والعافیہ، عافیت۔ عافیت کیا ہے؟ یہ انتہائی جامع دعا ہے کہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت سکون کو کہتے ہیں، یعنی بے چینی نہ ہو، سکون ہو، تکلیف نہ ہو، راحت ہو، پریشانی نہ ہو، خوشی ہو، غم نہ ہو، خوشی ہو، نقصان نہ ہو، نفع ہو۔ عافیت یعنی یہ اتنی جامع ہے، اس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بس بھلائی ہی بھلائی ہو، اچھا ہی اچھا ہو، برا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ آپ کیا دعا کیا کرو؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، پہلے معافی، اس کے بعد عافیت۔ اب عافیت کس چیز کی؟ فی دینی، پہلے دین کی عافیت مانگو، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی عافیت، دنیا میں راحت، آرام، چین ہو، یہ تو ہے، لیکن دینی عافیت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے بہت عمدہ زندگی دنیا میں گزاری، بادشاہ ہو کر یہاں سے گزرا، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہا جائے گا کیسی زندگی رہی آپ کی؟ بہت اچھی رہی۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے قریب لے جاؤ اسے، جہنم میں جھونکنا نہیں، صرف قریب لے جانا ہے، صرف ہوا کے ایک دو جھونکے اسے لگے بس۔ کہتے ہیں جب وہ جائے وہاں لے جائیں گے، واپس لائیں گے، کہیں گے کیا آپ نے کبھی آرام راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا میں نے اس چیز کو کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ راحت کیا ہوتی ہے۔ ابھی جہنم میں جھونکا نہیں گیا، صرف قریب لے جایا گیا، اور تھوڑا سا وہاں کی اس ہوا کا جھونکا، اس کا مزہ چکھا۔ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی راحت۔ تو لہٰذا کتنا بھی مال کمایا ہو، کتنا بھی عیش کیا ہو، تو وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے مانگو عافیت دین میں، کہ میرے دین میں مجھے عافیت عطا کر، اور پھر دنیا اور میری دنیا میں عافیت۔ دنیا کی عافیت کیا ہے؟ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ آپ کی صبح بھی اور شام بھی اس حال میں گزرے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے، بچوں کی طرف سے، مال کی طرف سے، صحت کی طرف سے، ہر اعتبار سے آپ اچھے ہیں۔ یہ دین، یہ دنیا کی عافیت، یہ بھی اللہ نے سکھایا کہ یہ بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں فرماتے کہ دنیا میں مانگو بیماری یا پریشانی، نہیں، دنیا میں بھی عافیت۔ اور پھر اہلی، اپنے اہل و عیال کے لیے عافیت، اپنے بیٹے اپنے بچوں کے لیے عافیت۔ آج ہم چاہتے ہیں ان کے لیے عافیت، لیکن اس عافیت میں یہ ذہن میں رہے کہ وہ دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی۔ اگر آپ کا بچہ بہت اونچا جاتا ہے، کسی ایسے مقام پہ آتا ہے کہ ہر چیز اسے دنیا میں میسر ہے، لیکن اگر صرف جہنم کے قریب ہی لیا جائے گا اسے، تو اس کی ساری وہ راحت، ساری خوشیاں، ساری وہ ختم ہو جائیں گی۔ لہذا اسی لیے کہ عافیت مانگو بچوں کے لیے بھی، اس کے لیے ہوشیار بھی رہو کہ اس قسم کا بندوبست کرو کہ ان کی تربیت ہو، وہ بچیں کل اس جہنم کی آگ سے۔ ان کے لیے بھی دعا بھی مانگو، ان کو بھی عافیت عطا فرما، اہل کے لیے بھی عافیت، اور پھر مال کے لیے بھی عافیت۔ مال کی عافیت کیا ہے؟ کہ جو مال آپ کو ملے وہ حلال ذریعے سے ملے، وہ جب خرچ کریں آپ تو وہ ان کاموں میں خرچ ہو جن کو اللہ پسند رکھتا ہے، ورنہ وہ مال عافیت نہیں ہوگا، کتنا بھی ہو، جتنا زیادہ مال ہوگا، اگر اللہ کی نافرمانی میں وہ خرچ ہوگا
تو اتنی ہی زیادہ سخت سزا ہوگی. اس طرف دھیان میں رکھیے، کیونکہ یہ ایسا ہے آپ خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ کے معنی، کیونکہ وقت نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ دینی عافیت، دینی لحاظ سے آپ کو عافیت عطا ہو، اس میں ایک جز یہ بھی آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے اور پھر دوسروں پر کفر کے فتوے صادر کرتا ہے. تو کسی کو کافر کہنا جو ہے یہ ایسا ایفیکٹ رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بومیرنگ ایفیکٹ. بومیرنگ کہا جاتا ہے، آسٹریلیا نے ایک ہتھیار بنایا تھا کہ جب وہ دشمن پر چلاتے تھے اگر نشانہ چوک جاتا تو وہ واپس آتا اسی پر برستا جس نے چلانے والا ہوتا ہے. تو اس کا بومیرنگ ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر کہیں گے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ ہو جاتے ہیں. کتنا محتاط رہنا ہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کافر کہنا اس کو چھوٹی بات ہم سمجھتے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ اکبر انہیں کہا جاتا ہے، بہت بڑے ولی ہیں، ان کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے. وہ کہا کرتے ہیں کہ میں اس وقت ایک بہت بڑا عالم تھے، ان سے میری نہیں بنتی تھی، ان کی میرے دل میں نفرت تھی کیونکہ وہ ان کے پیر کو نہیں مانتا تھا. کہا ایک دن میں سویا اور خواب میں میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہیں کہا آپ فلاں سے نفرت رکھتے ہیں؟ فلاں نے کہا ہاں رکھتا ہوں اسے. کیوں؟ کہا جو میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، میرے استاد ہیں فلاں، وہ ان کو نہیں مانتے. کہا اچھا آپ کے پیر کو، آپ کے استاد کو، آپ کے مرشد کو وہ نہیں مانتا؟ کہا نہیں مانتا اسے. کہا لیکن یہ تو سنو، اگر تمہارے پیر کو نہیں مانتا ہے تمہارے رسول کو تو مانتا ہے، تمہارے پیغمبر کو تو مانتا ہے. کہتا صبح جو ہی یہ جاگ گیا تو صبح سب سے پہلے اس نے یہی کام کیا، اس کے پاس گئے، اس سے معافی مانگی. آج تعصب اس قدر آ گیا ہے کہ ایک دیوبندی عالم ہے، وہ کہتا ہے جب تک نہ میرے دیوبندی علماء کو سب مانیں گے تب تک میں ان سے محبت نہیں کروں گا. بریلوی کہتے ہیں جب تک نہ اعلیٰ حضرت کو مانا جائے تب تک میں کسی کو ماننے والا نہیں. بھائی اگر کوئی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا لیکن اس کے پیغمبر کو تو وہ مانتا ہے. اگر کوئی دیوبند کے علماء سے اختلاف رکھتا ہے لیکن ان کے پیغمبر کو تو وہ بھی مانتا ہے. اگر کوئی ایک جماعت کے رہبر سے کوئی اختلاف رکھتا ہے لیکن اس جماعت کے رہبر اور رہنما محمد عربی علیہ السلام کو تو مانتا ہے وہ. اگر اتنی وسعت ہم میں آ جائے گی آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جس کا جو طریقہ ہے پسند ہے، کون کہاں ہاتھ باندھتا ہے، جہاں اسے شرح صدر ہے وہ کرے، لیکن دوسروں پر کفر کے فتوے نہ صادر کرے. وہ یہ سمجھے کہ نبی کو تو ماننے والے. پھر اس سے بھی تھوڑا ہمیں بلند ہونا ہے، اس سے بھی بلند ہونا ہے. یہ جو اخوت اور بھائی چارہ ہے اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا ہے اگر کوئی آپ کے پیغمبر کو بھی نہیں مانتا ہے، اس سے باہر بھی ہے وہ، لیکن پیغمبر کے خدا کو تو مانتا ہے، لہذا ان سے بھی پیار کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی برادری اور بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنا، آپ نے بھی سنا، راجوری میں کچھ ناحق قتل ہوئے جو بہت برا ہوا. کوئی بھی اس چیز کو، معصوم لوگوں کی جان لینا جو ہے کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں. کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی جان لے. وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسے غلط کہتے ہیں اور پورے زور کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جو آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو ماننے والا ہو اس سے محبت کرو، باقی لوگوں سے نفرت کرو. ایسا نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے کہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہماری دینی معاملات میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما.
ہماری دنیا میں عافیت، ہمارے اہل میں عافیت اور ہمارے مال میں عافیت۔ یہ بڑی اہم دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے، اس میں کبھی ایک ہی بات انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ ہم بہت ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں، یہ سب یہیں پہ رہ جائیں گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا، یہ سب یہی ہوگا۔ ہم اس وقت جاگ جائیں گے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، وہ جاگ جائیں گے، دیکھیں گے یہ ادھر میری گاڑی تھی وہ کہاں گئی، میرے ہاتھ میں چابی تھی گاڑی کی وہ کہاں گئی، ادھر میرا باغ تھا، ادھر میرا فارم تھا، ادھر میرا یہ تھا، ادھر میرا وہ تھا، یہ کہاں گیا؟ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ لہذا اس آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے آپسی اختلافات کو بھول جائیے۔ عقیدے اور ایمان کے لیول پہ آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی آپ کے استاد کو نہیں مانتا لیکن آپ کے اس پیغمبر کو تو مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، لہذا اس اعتبار سے اسے ہم کفر کا فتویٰ اس پر صادر نہیں کرتے۔ اور پھر اس سے بھی بلند ہو کر میں نے کہا کہ پیغمبر کے خدا کو جو مانتا ہے یا خدا کو مانتا بھی نہیں ہے، اللہ کا بندہ تو وہ بھی ہے، ایتھیسٹ ہو وہ کوئی بھی ہو، اس سے بھی محبت کرنا سکھایا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔